हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और उस दिन को मज़ीद से खुशगवार बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार नावल कहीं प्यार ना हो जाए की एपिसोड 27, जिसको आपके लिए तहरीर किया सैयदा तहसीन ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइकन बटन भी, ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं एपिसोड 27 की तरफ। सब एहतशाम की तलाश में सरगर्दा थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। सिमी भी बहुत देर से उसकी तलाश में था, इससे कुछ पूछना चाहता था और सिमी को लगता था कि एहतशाम को इस वक्त किसी दोस्त की ज़रूरत भी होगी, लेकिन फिर वक्त वो लापता ही था। कुछ ही देर में एनी और दूसरी कज़न्स ड्राइंग रूम में आई और दुपट्टे के चारों कोने पकड़े सारों को उसकी छाँव में बाहर ले आईं और स्टेज पर ला बिठाया। परेशान क्यों हो यार, तकदीर ने तुम्हारे लिए बेहतरीन शख्स का इंतखाब किया है। माना कि सब कुछ अचानक हो रहा है, लेकिन दिल को आमादा करोगी तो तस्लीम करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और ना ही मुश्किल पेश आएगी। कुछ खुशियाँ यूं ही अचानक से हमारी झोली में डाल दी जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, और इंसान ऐसा नाशुक्रा है कि सोचता है मैंने तो ये खुशी मांगी ही नहीं थी, फिर बिला वजह ही मेरी झोली में डाल दी गई। हालांकि वो हमारी ज़रूरतों को, हमारी ख्वाहिशात और खुशियों को हमसे बेहतर जानता है। ये भी जानता है कि हमें कब, कैसे और क्या चाहिए, और फिर वही अता करता है जो हमारे हक़ में बेहतर हो। उसकी रज़ा पे राज़ी रहोगी तो ये खुशियाँ मुस्तकिल हो जाएंगी, वरना फिर जिस नेमत की कदर ना की जाए वो वापस नहीं ली जाती है। सोग मनाने की बजाय इन पलों को जीने की कोशिश करो तो सब आसान लगने लगेगा। एनी सारा की उतरी हुई सूरत को देखकर कुछ देर के लिए वहीं उसके पास बैठ गई और मोहब्बत से उसे समझाने लगी। नेमत या जहमत, तुम जानती हो ना, उस बंगले वाली बात के बाद उन्होंने मुझे कितना टीस किया, और अब जब सब कुछ उनकी दस्तरस में होगा तो क्या वो चुप बैठेंगे? मेरा जीना मुहाल कर देंगे वो। जब की तनाबें टूटने को थीं, मगर इर्द गिर्द मौजूद सवालिया निगाहों से बचने के लिए वो आंखों में तेज़ी से उतरती नमी को छुपाने के वास्ते निगाहें झुका गई। ऐसे मत सोचो सारा, और मजबूत जाहिर करो खुद को, वरना इर्द गिर्द तो तमाशाइयों को हुजूम मौजूद ही है। बाद में इस बारे में बात करेंगे, अभी तुम चेहरे पर मुस्कुराहट सजा के रखो। मैं ज़रा देखूं तो हमारे हीरो साहब हैं कहाँ इस वक्त, मैं उन्हें यहाँ लेकर आती हूँ। एनी हर तरफ निगाहें घुमा घुमा कर देख चुकी थी, लेकिन एहतशाम आगा कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। प्लीज़ एनी रुक जाओ, ऐसा मत करना। एनी की बात पर सारा ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोकना चाहा। सारा प्लीज़ रिलैक्स, ये वही मिस्टर एहतशाम हैं जिनसे तुम घुल मिल चुकी हो। अब तो और भी खूबसूरत और मजबूत रिश्ता बनने वाला है, फिर डरती क्यों हो? कोई दीव तो नहीं है ना हमारे जीजा जी, बल्कि हैंडसम यंग मैन हैं। एनी को इन हालात में भी चुटकुले सूझ रहे थे। वो सारा के हाथ से प्यार से अपनी कलाई छुड़वाती एहतशाम की तलाश में वहाँ से उठाई, जबकि सारा बेबसी से उसे देखकर रह गई। स्टेज पर सारा के पास खासी रौनक लग चुकी थी। सभी एहतशाम के बारे में पूछ रहे थे, ये लड़का कहाँ रह गया है, अब जानता भी है रस्म करनी है, सब यहाँ पूछ रहे हैं और मौसूफ का तो कुछ पता ही नहीं है। हुमैरा देखो बेटे को और बुला कर ले आओ। बीजान की पेशानी पर कुछ शिकनें उभरी थीं। उन्होंने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाते हुए हुमैरा को हुक्म दिया। बुआ ने लड़कियों को सारा को ले जाते देखा और फिर उसे सामने सोफे बैठे देखा तो तजब्जुब का शिकार हुई, और फिर लोगों की चहमगोइयाँ भी शुरू हो चुकी थीं। ताहिरा बेटी, ये सारों को स्टेज पे क्यों बिठाया गया है, और आशा कहाँ है? ताहिरा कुछ बोलती, बीजान जो पास खड़ी उनकी बात सुन चुकी थी, ताहिरा से मुखातिब हुई। ताहिरा तुम जाओ मेहमानों को देखो, मैं इनको बता देती हूँ कि माजरा क्या है। ताहिरा बीजान के हुक्म पर सर को इस बात में हिलाती हुई मेहमानों की तरफ आ गई, जबकि बुआ हवन्नों की तरह बीजान को ही देख रही थी। आपकी नवासी ने आज तारीख दोहरा दी है, वही काम किया है जो बरसों पहले आपने किया था। ख़ानदान की इज्जत को बट्टा लगा गई है। अहमद के साथ मिलकर घर की दहलीज और अपनी हद दोनों हार कर गई है। वो भी आपकी तरह ही एहसान फरामोश निकली। कितना प्यार दिया उसे सबने कि उसके माँ बाप नहीं, लेकिन उसने ज़रा नहीं सोचा हम सब के बारे में, क्योंकि उसे भी आपकी तरह अपनी खुशियाँ ही अजीज़ थीं। बाकियों की भला क्या परवाह, वो जाएं भाड़ में। कमबख्त,
ہم سے کہتی کہ اسے احمد سے شادی کرنی ہے تو ہم کروا دیتے، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جاتی، یوں تماشا تو نہ بنتا۔ لیکن نہیں، ایسے کرتی تو ہمارا تماشا تھوڑی نہ بنتا۔ اتنے برسوں میں بی جان نے آج پہلی بار بوا سے اس قدر تلخ رویے کے ساتھ بات کی تھی۔ اپنے اور ان کے پرانے زخم کریدے تھے۔ آخر آج ضبط نہیں ہوا تو برسوں پہلے کی کڑواہٹ، اندر کا زہر وہ زبان پر لے آئی تھی۔ بوا نے شرم سے نگاہیں ہی جھکا لی تھیں، اور زبان تو ان باتوں پہ ایسی مقفل ہوئی کہ کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، نہ یہ سب سننے کے بعد کچھ بولنے کی سخت باقی رہی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہاری مجرم ہوں اور میری نواسی بھی۔ میں تو اسے بد دعا بھی نہیں دے سکتی، کیونکہ ماں بن ماں کے ہی تو پالا تھا اسے۔ شاید میرے سیاہ بخت کا سایہ اس پر بھی پڑ گیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ شاید میری تربیت میں ہی کمی تھی، جو غلطی برسوں پہلے میں نے کی تھی، آج وہی تماچا تقدیر نے مجھے دے مارا ہے۔ آخر ہمت جتا کر بوا نے لب کھولے اور اپنی غلطی کے اعتراف کے بعد روتے ہوئے بی جان کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ اب یہاں سب کے سامنے آپ کو تماشا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی نواسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جو آپ پورا کرنا چاہتی ہیں۔ پلیز اس وقت یہاں سے چلی جائیں، ورنہ جو درد برسوں پہلے میں نے اپنے اندر دفن کیا تھا وہ پھر سے سر اٹھانے لگے گا۔ بی جان نے ان کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کر دیے اور کرب آلودہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بوا آنسو بہاتی ہوئی اندر آ گئیں اور خود کو اپنے کمرے میں بند کر کے بیٹھ گئیں۔ اینی اسٹیج سے اتر کر نیچے باقی لڑکیوں کی طرف آ تو گئی تھی، لیکن اب اس کی نگاہیں سارا پر ہی لگی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف سمی بھی احتشام کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنے دھیان میں ہی تھا۔ جب ان دونوں کی پشت ایک دوسرے سے ٹکرائی تو دونوں نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ سفید رنگت پر خوبصورت نئے نقوش، بہترین قد کاٹ، بلیک کرتا پاجامہ اور آتشی رنگ کی واسکٹ کے ساتھ پشاوری چپل پہنے ڈیشنگ پرسنالٹی والے لڑکے کا اینی نے سر تپا جائزہ لیا۔ دکھائی کم دیتا ہے یا جان بوجھ کر لڑکیوں میں گھس کر ان سے ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں مسٹر؟ گندمی رنگت، کاجل سے بھرے ڈورے، میرون لپسٹک سے بھرے لب، نازک چوڑیوں سے بھری کلائیاں، کمر پر بکھری گھنیری زلفیں، گولڈن اینڈ گرین کلر کے کنٹراسٹ کے ساتھ کرتی شرارے اور کندھے پر ایک طرف گرائے کامدار دوپٹے کے ساتھ سمی نے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ نہیں، جان بوجھ کے تو نہیں ٹکرایا، لیکن مجھے لگتا ہے خدا دو دلوں کو ملانا چاہتا ہے شاید۔ سمی کی نگاہیں ابھی تک اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ایکسکیوز می، راستہ پکڑیے اپنا، ورنہ آپ جیسوں کے دماغ کے جو پیچ لوز ہو چکے ہیں نا، انہیں بڑے اچھے سے ٹھیک کرنا آتا ہے مجھے۔ اینی نے اس کے ڈائلاگ کے جواب میں اسے کھری کھری سنا دی۔ اوہ ریئلی فینٹاسٹک، تو پھر اپوائنٹمنٹ کے لیے اپنا نمبر دے دیجیے مجھے، تاکہ جب بھی یہ پیچ ڈھیلا ہونے لگے ان کی مرمت کے لیے آپ سے رابطہ کر سکوں۔ سمی نے جوشیلے انداز سے کہا۔ ایک بار ٹھیک کروں گی نا تو دوبارہ مرمت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم جیسے لفنگوں کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، جہاں کوئی لڑکی دیکھی بس وہیں ڈھیر ہو گئے۔ لیکن میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو تم جیسے بدتمیزوں کو لفٹ کرائیں۔ اینی نے شہادت کی انگلی اٹھا ایک ایک بات چبا کر کی۔ اتنی اسٹرانگ تھراپی ہے آپ کی کہ ایک بار میں ہی رزلٹ مل جائے؟ امپریسو، پھر تو ضرور مرمت کرواؤں گا۔ اوکے، آپ مجھ جیسے لفنگے اور بدتمیز کو لفٹ کرانا پسند نہیں کرتی تو پھر کیسے لڑکوں کو لفٹ کرانا پسند کرتی ہیں، تاکہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق خود کو ڈھال سکوں؟ سمی نے اس کے ذرا قریب ہوتے ہوئے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ بدتمیز چھچورا۔ اینی نے ہتھیلی اس کے سینے پر جمائے اسے پیچھے دھکیلا اور اس کی بات پہ اسے گھور کر دیکھتی بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئی، جبکہ سمی اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیچھے گردن تک لے گیا۔ چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی اور نگاہیں اس سلونی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ لوگوں کے درمیان چہمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں، سب اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے۔ آشا کے نہ لوٹنے پر سب ہی میں گوسپ چل رہی تھی۔ حمیرہ کی مسلسل تلاش کے بعد آخر احتشام صاحب لائبریری سے برآمد ہوئے۔ میری جان، تم یہاں بیٹھے ہو، نیچے سب تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ چلو، بی جان تمہیں بلا رہی ہیں، رسم شروع کرنی ہے۔ حمیرہ نے صوفے پر بیٹھے احتشام کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے رسان سے کہا۔ اوہ اچھا، تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرا تماشا بنتے نہیں دیکھا وہ کیوں محروم رہیں، وہ بھی دیکھ لیں، ہے نا؟ احتشام نے تند لہجے میں کہا۔ بیٹا، تماشا ہم نہیں بلکہ وہ 2 ٹکے کی لڑکی بنا گئی ہے تمہارا۔
ہم تو یہی کوشش کریں کہ جو تھوڑی عزت بچتی ہے بچ جائے۔ چلو اٹھو، شاباش۔ سارا بھی اسٹیج پر بیٹھی تمہارا انتظار کریے۔ اپنی ہونے والی دلہن کو ابھی سے اتنا انتظار کرواؤ گی کیا؟ عام حالات ہوتے تو ہمیرا خوشی سے پاگل ہو رہی ہوتی، کیونکہ ان کی دلی مراد جو پوری ہو رہی تھی کہ سارا ان کی بہو بننے جا رہی تھی۔ لیکن اب جو حالات تھے سبھی اندر سے پریشانی و رنج کی کیفیت سے دوچار تھے۔ حمیرہ کی آخری بات پر احتشام کے ذہن پہ جیسے کوئی ہتھوڑا برسا تھا۔ ماما پلیز، احتشام کرب سے بولا۔ چلو میرے ساتھ، ضد نہیں کرو بیٹا، وہ لڑکی ہے نا، جب ہی چپ چاپ مان گئی، اور تم ایک مرد ہو اسی لیے اتنے نخرے دکھا رہے ہو، منمانی کرنا چاہتے ہو۔ جو چلا جائے اس کے منتظر نہیں رہتے، بلکہ جو آپ کے انتظار میں ہو بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتے ہیں میری جان۔ خود کو مضبوط ظاہر کرنا چاہیے، جیسا کہ تم ہو۔ حمیرہ بیٹے کو سمجھاتی ہوئی اپنے ساتھ زبردستی نیچے لے آئی تھی۔ احتشام حمیرہ کے ساتھ لان کی طرف آ گیا۔ حمیرہ کو سرمد صاحب نے بلایا تھا، سو وہ احتشام کو وہیں چھوڑے ان کی بات سننے کے لیے پھر سے اندر کی طرف چلی گئیں۔ لڑکیاں ابھی تک ڈھولک کے ساتھ ساتھ محاور رقصہ بھی تھیں، لیکن اب ان میں سارا کی کمی تھی، جو سامنے اسٹیج پر بیٹھی تھی۔ باہر لان میں قدم رکھتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر احتشام آغا وہیں رک گیا۔ سامنے اسٹیج پہ بیٹھی سارا پر جا کر نظر رک گئی۔ سارا سلطان، تو کیا تم رضامند ہو اس رشتے کے لیے؟ تم تو مجھے جلاد، کھڑوس اور جانے کیا کچھ سمجھتی تھی۔ احتشام کے دل نے سوال اٹھایا۔ ناگہاں سارا کی نگاہ بھی سامنے پڑی، جہاں احتشام کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ تو کہتے تھے آشا کے علاوہ کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا کبھی، تو کسی اور لڑکی کے لیے کیسے رضامند ہو سکتے ہیں آپ؟ یقیناً آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوگا کہ آشا کے علاوہ یہاں کوئی بیٹھتا، مگر میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں، میں بے بس ہوں۔ سارا کا دل بھی رنجیدہ ہوتے سوال کرنا ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نارضامند ہو، کیونکہ بقول تمہارے میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے۔ مجھے آشا امین نے دھوکہ دے دیا، اور تمہیں احمر آقا نے، اور بدلے میں ہمیں بڑوں کے فیصلے کی بھیڑ چڑھا دیا گیا۔ ہماری زندگی کے اتنے اہم فیصلے میں ہمیں ہی بولنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور دوسرا خاندان کی عزت۔ ان دو باتوں پہ ہمارے رشتے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ احتشام ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے اس کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ ابھری، جب اینی نے اس کے خیالات کی ڈور توڑ دی۔ اینی احتشام کو دیکھتے ہی اس طرف لپکی تھی۔ احتشام بھائی، مانا کہ سارا بہت پیاری لگ رہی ہے، کیا یہیں کھڑے ہو کر دیکھتے رہنے کا ارادہ ہے؟ آئیے نا پلیز۔ اینی آگے بڑھی اور ہاتھ کے اشارے سے اسے اسٹیج کی طرف آنے کے لیے کہا۔ سارا نے احتشام کو اس طرف آتے دیکھ کر نگاہیں جھکا لی تھیں۔ احتشام بھی اپنی بے بسی پر کرتا ہوا خاموشی سے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری جوڑی لگی آپ دونوں کی، کسی کی نظر نہ لگے۔ اینی نے اپنے موبائل کیمرے سے ان کی پک لیتے ہوئے کمنٹ پاس کیا۔ اینی کے کمنٹ پر احتشام نے سر نگاہ اس پر ڈالی۔ عجیب لوگ ہیں، وہ بڑبڑاتے ہوئے پہلو بدل کر رہ گیا۔ ہمارے جذبات کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ اینی کے کمنٹ پر اور سامنے کی رونقیں برقرار دیکھ کر سارا نے بھی دل ہی دل میں سوچا۔ احتشام آغا نے ایک بار پھر گردن موڑے پہلو میں بیٹھی لڑکی کو دیکھا، جس کے چہرے پر بے بسی نمایاں طور پر درج تھی۔ مسٹر احتشام، کیا کھوج ہے میرے چہرے پر؟ میں سارا سلطان ہی ہوں، آپ کے بار بار دیکھنے سے آشا تو نہیں بن جاؤں گی۔ سارا کے چہرے پہ احتشام کے یوں دیکھنے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری، اور وہ سوچ کر رہ گئی۔ احتشام کی بیٹھتے ہی رسم شروع ہو چکی تھی۔ لوگوں کو معلوم پڑ گیا تھا کہ آشا اور احمد یہاں موجود نہیں ہیں، تو وہ خاندان کی عزت کو خاک میں ملا گئے ہیں۔ سب کی زبانیں بظاہر بند تھیں، لیکن ٹولیوں کی صورت سرگوشیوں میں اب بھی چہمگوئیاں جاری تھیں۔ بظاہر سب کچھ نارمل انداز میں ہو رہا تھا۔ کزنز اور خاندان کی خواتین ان دونوں کو اپٹن لگانے کے بعد منہ میٹھا کرتے ہوئے تنگ کرتی۔ وہ دونوں نفی میں سر ہلاتے کہ انہیں میٹھا نہیں کھانا، لیکن جس طرح شادی زبردستی کی جا رہی تھی، اسی طرح سب زبردستی ہی ان کے منہ میں مٹھائی ٹھوس دیتے۔ پھر پکس لیتے ہوئے بھی انہیں نہ چاہتے ہوئے مسکرانے کی اداکاری کرنا پڑی۔ احتشام اس وقت ضبط کی انتہاؤں پہ کھڑا تھا، لیکن وہ مزید کسی تماشے کا بھی متحمل نہیں تھا، سو سب کچھ خاموشی سے سہ گیا۔ رسم کے بعد کھانے کا پروگرام شروع ہو چکا تھا۔
उन दोनों को भी वहीं मेज़ पर खाना पेश किया गया, लेकिन वो दोनों ही खाने से हाथ खींचे मुंह बसोरे बैठे थे। तुम खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है, एहतशाम ने सारा की तरफ देखते हुए कहा। मुझे भी भूख नहीं है, आप खाइए, आपकी तो शादी की दावत का खाना है ना। सारा ने तीखे अंदाज में जुमला अदा करते हुए साथ बैठे शख्स को देखा, जो इस बात पर सर्द निगाह सारा पर डालकर बिना कुछ कहे वहाँ से उठ गया और मेहमानों की तरफ आ गया। सिमी फ़ौरन से उसके पास पहुँच गया था। वाह, आपकी लव स्टोरी तो कैसे कैसे टर्निंग पॉइंट लेती जा रही है। आखिरकार तुम्हारी दिली मुराद पूरी हो ही गई। सिमी ने उसके कंधे से कंधा टकराते हुए शरारत भरे अंदाज में कहा। सिमी प्लीज़, इस वक्त मैं कोई बकवास सुनने के मूड में नहीं हूँ, सो प्लीज़ फिर से शुरू ना हो जाना। एहतशाम ने संजीदगी से उसे खामोश रहने का कहा। समझ सकता हूँ तुम दोनों पर क्या गुजर रही है, मगर हम ना तो वक्त को पलटा सकते हैं और ना ही अपनी मर्ज़ी से हालात को बदल सकते हैं। लेकिन दिल को कायल कर लोगे तो शायद सब कुछ इतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना तुम अपने लिए बना रहे हो। सिमी भी पहली बार उसकी बात पर संजीदा होते हुए गोया हुआ। तुझे क्या लगता है ये सब इतना आसान है? एहतशाम ने शिकस्त खोरदार लहजे में दरियाफ्त किया। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना तुम सर पर सवाल कर रहे हो। ये सब लोग जिनके जहन में अभी ये बात है, कल को कुछ नई स्टोरी मिलेगी तो ये बात भूल भाल कर इस किस्से को लेकर बैठ जाएंगे। यही दस्तूर दुनिया है दोस्त। सो खुद को हल्कान करने की बजाय इस लड़की की तरफ देखो जिससे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है इस वक्त। इस पे फोकस करो तो शायद कुछ बेहतर महसूस करो। और हाँ, मैं एक फ़ंक्शन भी करना चाहता हूँ। चल आज यहाँ बैठते हैं, फिर बताता हूँ क्या कन्फेशन है। वो लोग चलते चलते लॉन की दूसरी साइड पर आ चुके थे जहाँ सिटिंग का इंतज़ाम था। वो दोनों वहाँ बैठ चुके तो सिमी ने बात जारी रखी। वो जो स्टेज पे लड़की बैठी है ना, मुझे उसमें शुरू से ही कोई दिलचस्पी नहीं रही। बस एक बात का मुतारफ़ हूँ कि भाभी जी वाकई बहुत हसीन है। मैंने गुज़िश्ता रोज़ इनके मुतालिक जो बातें तुमसे की उसकी एक वजह थी। कल मायू के फंक्शन पे मैंने सारा के आते ही तुम्हारी आंखों में जो चमक देखी और फिर चेहरे पे उतरते रंग, उनकी तो क्या ही बात थी। मैं काफ़ी देर तक तुम्हारा चेहरा पढ़ने की कोशिश करता रहा, जबकि तुम उस लड़की को देखने में ऐसे महफ थे कि तुम्हें इर्द गिर्द की कुछ खबर ही नहीं थी। मुझे पता था कि तू सदा का ज़िद्दी मिजाज बंदा कभी भी दिल का हाल आया नहीं करेगा और ना ही किसी पे अपनी फीलिंग्स जाहिर करेगा। सो मैंने सारा को देखना शुरू कर दिया ताकि तुम्हारा रिएक्शन देख सकूं। और मुझे हैरत हुई तुम्हारी जेलसी देखकर कि मतलब मेरा शक ठीक निकला। सिमी की बात जारी थी मगर एहतशाम ने काट दी। सिमी, ऐसा कुछ नहीं है यार, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में ये सब कहाँ से भर गया। खामोश हो जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। एहतशाम ने उसकी तमाम बातों की नफ़ी करते हुए कहा, मगर सिमी कहाँ चुप रहने वाला था। तुम्हारा दोस्त हूँ यार, सब समझता हूँ, सो खामोशी से मेरी पूरी बात सुन लो, फिर फैसला करना कि ऐसा कुछ है या नहीं। सिमी ने उसे खामोश रहने को कहा कि वो उसकी पूरी बात सुनकर फैसला करे। वो फिर से शुरू हो गया था। मैंने सोचा जिस लड़की को तुम्हारे पहलू में बिठाया गया है, जो तुम्हारी बचपन की मंगेतर है, लेकिन वो तुम्हारी सोलमेट नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारी तलब और तुम्हारी चाहतों सामने येलो ड्रेस में रक्स करने वाली लड़की है। बस तब से मैंने जानबूझकर अपनी पसंदीदगी का इजहार करना शुरू किया कि तुम कुछ फूट दोगे, मगर भाई मजाल है कि तुम्हारे मुंह से ढके छुपे अल्फाज में इसका दिफा करने के अलावा कोई बात निकली हो। आज भी मैं तुम्हें उसका जिक्र करके उकसाना चाहता था कि तुम समझो तुम्हारा दिल उस लड़की की ख्वाहिश कर रहा है। सो अपने इंतखाब में रद्दोबदल करो, अभी भी वक्त है। मैं चाहता था कि किसी तरह तुम्हें समझाऊं कि आशा की बजाय तुम सारा को अपनी हमसफ़र चुनो, लेकिन खुदा ने हम दोनों की सुन ली। पल में ही सारे पर्दे फाश कर दिए कि वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है, न तुम्हारे लिए बनी है, बल्कि उसकी निगाहें तो कल के फंक्शन में बार बार अहमद आगा पर आकर ठहर जाती थीं। मैं तभी सारी कहानी समझ गया कि तुम्हें सारा चाहिए और आशा को अहमद, लेकिन तुम दोनों ये ख्वाहिश दिल में दबाए बैठे हो। लड़की होकर उसने कैसी जुर्रत दिखाई है, किसी की परवाह किए बिना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अहमद के साथ अपनी खुशियों की खातिर सबको लात मार गई। लेकिन तुम हो कि जबकि सारा तुम्हारे नसीब में लिखती गई है तो उससे मुंह फेरने के चक्कर में हो। हालांकि जब मैं यहाँ आया था सोच रहा था अब कैसे मुमकिन होगा, लेकिन रब की करनी देखो, सारी गत्थियाँ सुलझा दी।
اب قدر کرو اس لڑکی کی، جیسے بھی ہو آخر تمہاری ہو ہی گئی۔ سمی نے تمام انکشافات کرنے کے بعد احتشام کو دیکھا۔ پہلی بات، خاندان کی عزت خاک میں ملانے کو جرات مندی نہیں کہتے، بلکہ غیرت کی کمی کے ساتھ ساتھ بزدلی اور گھٹیا پن کی انتہا کہتے ہیں۔ وہ ایک بار مجھ سے کہتی، میں اس پہ آنچ بھی نہیں آنے دیتا، سب کچھ اپنے سر لے کر خاموشی سے اس کے راستے سے ہٹ جاتا، اور باقی سب بھی تمہاری نظر کا فطور ہے۔ مجھے سارا میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سمجھے؟ اور مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، یہ تو نہ سکھا مجھے۔ احتشام اب کے نظر چراتا قدرے غصے سے کہتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ سمی اس کی ہردھرمی پر سر پکڑ کے رہ گیا۔ اور اب میں جانتا ہوں بھائی تو آگے کیا کرنے والا ہے۔ اپنی سیلف رسپیکٹ کے جھنڈے کو بلند رکھنے کے لیے اور اس بات کو سب سے چھپانے کے لیے کہ تیرے دل میں سارا کو لے کر سافٹ کارنر تھا، تو اپنے دل میں پنپتی چاہت کو بھی اپنے غضب کی بھیڑ چڑھانے سے گریز نہیں کرے گا۔ اپنی چاہت بما اس لڑکی کے نازک سپنوں کے سب کچھ رون ڈالے گا۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ سمی نے اس کے رویے کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا اس پر وہ سوچ و بچار کرنے لگا۔ فنکشن ختم ہو چکا تھا۔ سارا آشا کے اور اپنے مشترکہ کمرے میں بیٹھی ٹسوے بہا رہی تھی، اور اینی کب سے اسے سمجھانے کے ساتھ ساتھ کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی، جب بی جان دستک کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ میری بچی، کیوں ہلکان کرتی ہو خود کو؟ احتشام بہت اچھا ہے، بہت خیال رکھے گا تیرا۔ ایسے کرو گی تو مجھے بھی تکلیف پہنچے گی کہ میں نے ہی تمہیں اس فیصلے کے لیے مجبور کیا تھا۔ اٹھو، منہ دھو لو، پھر مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، بی جان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے رسان سے کہا۔ سارا بی جان کے حکم پر خاموشی سے آنسو پوچھتے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹا تم ہی سمجھاؤ نا اسے کچھ، اور کھانا بھی کھلانا۔ بی جان اینی سے مخاطب تھیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں اس کا پورا خیال رکھوں گی اور سمجھاؤں گی بھی، بس سب کچھ اچانک ہوا ہے تو تھوڑا وقت تو لگے گا نا۔ اینی نے مسکراتے ہوئے بی جان کو تسلی دی۔ اتنے میں سارا بھی واش روم سے برآمد ہوئی۔ سرخ ڈوڑے اور سرخ ناک اس کے رونے کا پتہ ابھی بھی دے رہی تھیں۔ میرے ساتھ آؤ سارا بیٹا، احتشام تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ بی جان اسے آتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھ سے کیا بات کرنی ہے انہیں؟ سارا کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے استجابی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم خود ہی پوچھے نا بیٹا، میں نے اس سے نہیں پوچھا۔ آ جاؤ، شاباش۔ سارا نے اینی کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر کو ہلایا تو وہ بی جان کی پیروی میں چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ وہ اوپر لائبریری میں ہے، جاؤ اس سے بات کر لو بیٹا، شاید بات کرنے کے بعد تم دونوں کچھ بہتر محسوس کرو۔ بی جان نے نواسی کی پیشانی چومتے ہوئے کہا۔ وہ بنا کوئی احتجاج کیے بھاری قدموں کے ساتھ اوپر لائبریری کی طرف آ گئی تھی۔ دروازے پر دستک سے احتشام جو چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا متوجہ ہوا۔ آ جاؤ، بیٹھو۔ احتشام اسے دیکھ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اندر آنے کی اجازت دینے کے ساتھ ہی اسے سامنے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سارا چپ چاپ اس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تو سارا نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بی جان نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کو مجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ سارا نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں، اس شادی سے پہلے میں تم پر یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شادی ایک سمجھوتے سے زیادہ کچھ نہیں ہوگی، اس لیے سوچ سمجھ کر نکاح نامے پر دستخط کرنا۔ احتشام آغا نے ہنوز اس پر نگاہیں مرکوز کیے ہوئے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ اس شادی کے لیے رضامند نہیں ہیں تو انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ سارا نے احتشام کی بات پر چونکتے ہوئے اپنی طرف سے اسے صلاح دی۔ کاش کہ میں ایسا کر سکتا، مگر ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ فیصلے کا اختیار کسی اور کے ہاتھ پہ ہے۔ احتشام نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ایک مرد ہو کر آپ پہ اتنی جرأت نہیں ہے کہ انکار کر سکیں، تو آپ ایک لڑکی سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ انکار کرے گی تو اس کی بات مان لی جائے گی؟ سارا نے بھرائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال داغا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تم سے کہ تم انکار کرو یا اقرار کرو، یہ سراسر تمہارا اپنا فیصلہ ہے جس کا اختیار تمہیں ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں اس رشتے کی بابت تمہیں تسلیم نہیں کر سکتا۔ احتشام نے بات کے دوران پہلی بار نگاہیں چرائی تھیں۔ واہ مسٹر احتشام،
جب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں انکار کا تو میرے پاس بھی تو انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ سارا نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تم ایک سرد مزاج انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہاں ہو تو ایسی وش، بس تم پہ یہی واضح کرنا چاہتا تھا کہ کہیں تم اس رشتے کو لے کر مجھ سے کوئی امید وابستہ نہ کر لو اور بعد میں تمہیں رنج پہنچے۔ ٹھیک ہے، تم اب جا سکتی ہو۔ احتشام نے اپنی بات مکمل کرتے ہی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ سے امید لگاؤں گی، یہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ بے فکر رہیں، مجھے اپنا مقام اچھے سے معلوم ہے، میں کبھی بھی آشا کی جگہ لینے کی کوشش نہیں کروں گی۔ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ چلائے گئے نشتر سیدھا احتشام آقا کے دل پر لگا تھا اور وہ ان نگاہوں میں سر اٹھاتے درد کی تاب نہ لاتے ہوئے نگاہیں پھیر گیا، جبکہ سارا بھی بات کے اختتام پر نچلا لب کچلتی ہوئی وہاں سے تیزی سے اٹھ گئی کہ کہیں اس بے پرواہ شخص کے سامنے اس کا ضبط نہ ٹوٹ جائے۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ یقیناً یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں گے کہ آخر آشا اور احمد کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ یہ تو آپ کو نئی ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا، تو جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر آئیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔